کہ کافی لوگوں نے یہ کوشچن اور سوال کیا کہ مولانا ہمارا تصور یہ ہے کہ منکر و نکیر اس قبر میں آئیں گے. اللہ اعلان یہ بات کی جاتی ہے کہ وہ لوگ جو جہاز میں مر گئے یا جن کے جسموں کو جلا دیا گیا یا بموں میں مر گئے یا دریاؤں میں ڈوب کے مر گئے، ان کی تو کوئی قبر نہیں ہے. پھر منکر و نکیر کہاں سوال کریں گے؟ جن کا جسم گل گیا، سڑ گیا، مر گئے کسی بھی ریزن کی وجہ سے. اور اگر یہ تصور ہے کہ اسی قبر میں، کیونکہ سب سے زیادہ خوف تب آتا ہے جب انسان کسی مردے کو دفن کرنے جاتا ہے، تو کہتا ہے اتنی چھوٹی سی جگہ اگر مجھے یہاں ڈالا جائے گا اور پتہ نہیں میرا سانس، یہ ڈر جو اس کے ذہن میں آتا ہے تو یہ بھی ایک ریزن بنتا ہے کہ وہ موت سے خوف زدہ ہو جاتا ہے. حالانکہ اس مردے کو جس زمین میں ڈالا جاتا ہے یہ اس لیے ڈالا جاتا ہے تاکہ اس کا جسم بدبو نہ کرے اور انسان کو ڈھانپا جائے. لیکن جو تصور قبر ہے کہ جہاں منکر و نکیر آئیں گے، پھر ان کا کیا ہوگا جو دریاؤں میں مر گئے، جو جہازوں میں مر گئے، جو بموں میں مر گئے؟ کیا ان کی کوئی قبر نہیں ہے؟ تو روایات کی روشنی ملتا ہے، فرمایا قبر سے مراد برزخ ہے، نہ یہ زمین والی جگہ جہاں پہ آپ ایک مردے کو ڈالتے ہو. اس کے تمام طرح کام، ہاں صاحب باڈی اور صاحب جنازہ کھڑا ہوتا ہے اور دیکھ رہا ہوتا ہے تمام طرح کامات کو، اس میں میسج اس کے لیے بھی ہے، اور جو جنازے کو دفن کرنے آئے ہیں ان کے لیے بھی کافی میسیجز ہیں. لیکن سوال و جواب اس قبر میں نہیں ہوتے، سوال و جواب قبر سے مراد ہے برزخ میں ہوتے ہیں. اب کسی کی برزخ بڑی ہے، کسی کی برزخ چھوٹی ہے. کچھ احادیث کی روشنی ملتا ہے روح 3 دن دنیا میں رہتی ہے، کچھ میں کہتے ہیں نہیں فوراً روح اوپر چلی جاتی ہے. تو میں نے کسی مجلس میں مثال دی تھی بطن کی. ہم مختلف بطون سے نکل کر دوسرے بطون میں جاتے ہیں. عربی میں پیٹ کو کہتے ہیں بطن. پہلا بطن جو ظاہری طور پر انسان کو نصیب ہوتا ہے وہ ماں کا بطن ہوتا ہے. اور میں نے یہ مثال دی تھی کہ یہ بچہ جو ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے بڑا سکون سے جی رہا ہوتا ہے 6 منتھ کے بعد، 7 منتھ کے بعد. اور اس بچے سے جا کر پوچھو کہ یہ جو آپ کی آنکھیں ہیں یہ کس کام کی ہیں؟ تو بچہ بولے گا یہ اضافی ہیں، ایکسٹرا ہیں، میرے کسی کام کی نہیں ہیں. بچے سے پوچھو یہ تمہارے ہاتھ کس کام کے ہیں؟ کہے گا یہ بھی ایکسٹرا ہیں، میرے کسی کام کے نہیں ہیں. اچھا تمہاری ٹانگیں یہ بھی ایکسٹرا ہیں، تمہاری زبان یہ بھی ایکسٹرا ہے. اچھا اس پیٹ میں تمہارے کام کی چیز ہے کون سی؟ تو بچہ کہے گا بند ناف. یہ ناف جو پیدا ہونے کے بعد کاٹا جاتا ہے، بچہ کہے گا میری دنیا یہی بند ناف ہے، کیونکہ اسے کھانا پینا سب کچھ کہاں سے مل رہا ہے؟ بند ناف سے. اور جتنا اس ناف سے محبت کرتا رہتا ہے، اور اگر یہ ناف اس کے گردن میں جکڑ جائے تو یہی باعث موت بھی بن جاتا ہے. اسے یہ نہیں پتا کہ یہ ہاتھ کس لیے ہیں، وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ ہاتھ بیکار ہیں، یہ پاؤں بیکار ہیں، یہ آنکھیں بیکار ہیں، میرے کسی کام کی نہیں ہیں. کیونکہ اس دنیا میں اسے ان چیزوں کا پتہ نہیں ہے. اگر اسے علم ہوتا یہ ہاتھ اس بطن کے لیے نہیں دیے گئے، یہ ہاتھ کسی اور دنیا کے لیے دیے گئے ہیں. وہ پائپ بھی ضروری ہے، کیونکہ اسی پائپ سے ان ہاتھوں کو پرفیکشن مل رہی ہے، اسی پائپ سے وٹامن مل رہا ہے، یہ ہاتھ بن رہے ہیں، یہ آنکھیں کمپلیٹ ہو رہی ہیں، یہ ہاتھ پاؤں سارے کمپلیٹ ہو رہے ہیں. وہ پائپ بھی ضروری ہے، لیکن وہ پائپ سب کچھ نہیں ہے، وہ بند ناف سب کچھ نہیں ہے. اور فرمایا اگر دوسرے بطن میں جانا ہے تو جسے تم نے سب کچھ سمجھا ہے پہلے اسے کاٹنا پڑے گا. جب تک اس سے جان نہیں چھڑاؤ گے اس دنیا میں نہیں، اور چپکے رہے تو موت واقع ہو جائے گی. اب جب اس کائنات میں آتا ہے تو پہلا جھٹکا بچہ روتا ہے. اب جب آنکھیں کھولتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے آنکھوں کی قیمت کیا ہے. اب جب زبان پر پہلی مرتبہ ماں کا دودھ پڑتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ ذائقے اور زبان کی قیمت کیا ہے. اب جب اس دنیا کی روشنیوں کو دیکھتا ہے تو کبھی بچہ ادھر کبھی بچہ ادھر پریشانی کے عالم میں دیکھتا ہے. ارے جس دنیا میں میں تو تھا وہ دنیا تو کچھ بھی نہیں تھی، اصل جہاں تو یہ ہے جہاں آیا ہوں. اب جب اس جہاں سے 1-2 مہینہ بچہ ملموس ہو جاتا ہے، اب اس بچے کو کہو واپس جانا ہے، اب اسے کہو واپس جانا ہے پیٹ میں، کہے گا اتنی چھوٹی سی دنیا میں کون جائے گا.
سارے مزے تو یہاں پر ہیں، آنکھیں بھی یہاں، لذت بھی یہاں، سونگنا بھی یہاں، سب کچھ یہاں ہے۔ بالکل اسی طرح جب انسان اس دنیا سے رخصت ہونا چاہتا ہے، اس دنیا میں، اب یہ بطن اصغر ہے، بطن اکبر میں سے جانا ہے، لہٰذا یہ گھبراتا ہے کیونکہ کہتا سب کچھ میرا یہی ہے، میرا سب کچھ یہی ہے۔ اسی طرح جیسے روح کی طاقت دی گئی، سمجھتا ہے یہ بھی یہاں کے لیے ہے، روح ہوتا کیا ہے، اسپریچولیٹی ہوتی کیا ہے، لیکن اسے نہیں پتا وہ پاور یہاں کے لیے نہیں ہے، وہاں کے لیے عطا کیا گیا ہے۔ ہاں دنیا بھی ضروری ہے کیونکہ اسی دنیا سے تجھے پرفیکشن ملتی ہے، جس طرح وہ بندے ناف بھی ضروری تھا، اسی طرح یہ دنیا بھی ضروری ہے، اسی دنیا سے پرفیکشن ملے گی۔ یہاں محنت کرو گے، کماؤ گے، پھر انہی پیسے کو خیرات خدا میں دو گے، خمس امام میں دو گے، تو پرفیکشن ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ انہی اعضاء سے جب عبادت کرو گے وہاں کے لیے پرفیکشن ملے گی، لیکن جس طرح وہاں پر بندے ناف کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھا، یہاں بھی اپنے جسم کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ خدا نے کہا دنیا میں آنے کے لیے بندے ناف کو کاٹنا ضروری ہے، اور وہاں جانے کے لیے موت کے ذائقہ چکھنا ضروری ہے۔